محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خصوصیات سے ان کو سرفراز کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم حکمت ہے کہ جو اس کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو عام لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ الگ تھلگ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی سرفراز فرماتا ہے۔ اب کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت کچھ خصوصیات سے اللہ تبارک و تعالی سرفراز فرماتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کوئی خصوصیات عطا نہیں فرماتا۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش پا خصوصیات فضیلتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ آپ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں تو ادھر حسنین کریمین کے بابا جان ہیں۔ محترم سامعین کرام، بے پناہ فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ خصوصیات سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرفراز فرمایا۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی اما جان حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ پہلی ہاشمی خاتون کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، بیت اللہ کا طواف فرما رہی تھی کہ زچگی کے آثار جب قریب نظر آنے لگے، بیت اللہ کے اندر آپ چلی گئی اور وہیں پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ بچے دنیا میں آ کر آنکھ کھولتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، بخلاف اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نہیں کھولی۔ تمام قریش میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ کیا بات ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا، کہ شاید یہ نابینا نہ ہو۔ لوگوں میں ایک عجیب کیفیت اس وقت موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ چچا ابو طالب کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو طالب کے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گود مبارکہ میں لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گود میں جیسے ہی حضرت علی آ گئے، سب سے پہلے آنکھ کھولی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ زیبا کا دیدار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے حضرت علی نے آنکھ نہ کھولی نہ پھر کسی کو دیکھنے کا ایسا اتفاق ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گود میں آ کر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیدار کیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایات میں آتا ہے کہ چونکہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کثیر العیال تھے، زیادہ بال بچے والے تھے، تو آپ کے سر سے بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی بچپن سے رہنے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فوراً گھر تشریف لے کر آئے۔ حضرت محدث بکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوشنبے کے دن، پیر کے دن اعلان نبوت کا حکم ہوا، اور پھر وہی ایک رات گزری کہ اگلے روز یعنی منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو چکے۔ سب سے پہلے بچوں میں
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں چونکہ بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، اسی لیے کبھی آپ نے بت شکنی نہیں کی، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بتوں کی پرستش آپ نے نہیں کی۔ بے شمار فضائل و کمالات اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں معجزت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی فضیلت کے متعلق بتلاتے ہیں کہ من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ من احبنی فقد احب اللہ، جس نے محبت مجھ سے رکھی تو اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے بغض رکھا، علی سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی تمجید کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے کرنے والوں کے اعمال، نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے کرنے والوں کے اعمال کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے محبوب رکھتا ہے، خود ان سے محبت رکھتا ہے۔ شہادت نامہ میں محدث نقل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بازار سے خربوزہ آپ نے خریدا اور پھر گھر آئے۔ گھر میں حضرت انس بھی ساتھ میں ہے، حضرت بلال بھی ہے، حضرت علی مرتضی بھی ہے۔ تینوں بیٹھ کر خربوزے کو کھانے کے لیے جب اس کو تراشے تو اتفاق کی بات ہے کہ خربوزہ جو تھا بالکل کڑوا تھا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس خربوزے کو اٹھایا، حضرت بلال حبشی کو دے دیا، کہنے لگے کہ اسے پھیر آؤ، اور پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ اور پھر حضرت خود فرمانے لگے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نوع انسانی سے عہد لیا، اور تمام جتنے درخت ہیں، تمام درخت بیل بوٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری محبت کا عہد لیا، تمہاری محبت کا وعدہ دیا۔ اب جس میں تمہاری محبت نہ ہوگی اس میں مٹھاس نہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہہ کر خود فرمانے لگے کہ اس خربوزے میں جو کھٹاس آئی، جو کڑوا پن آیا، اس میں حب علی نہیں تھا، اسی لیے اس کی بیل میں، اس کے پھل میں حب علی نہ ہونے کے سبب کڑواہٹ آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھے، حضرت علی سے دشمنی رکھے۔ محترم سامعین کرام، مدینہ طیبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے، جانے سے پہلے ہجرت کی وہ شب کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کبھی چین کی، آرام کی، اطمینان کی نیند سوئے ہیں؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اپنی تمام زندگی میں نے ایک رات ایسی گزاری کہ جس میں نے چین، اطمینان، آرام سے میں نے رات بسر کی، اطمینان کی بھی میں نیند سوتا رہا۔ پوچھا گیا کون سی شب تھی؟ کہنے لگے کہ وہ رات کہ جس شب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر اپنے بستر پر مجھ کو سلا دیا کہ علی تم یہاں پر سو جانا، اور پھر صبح اٹھ کر جو قریش مکہ کے میرے پاس امانتیں ہیں ان امانتوں کو لوٹا کر تم بھی مدینے آنا۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب یہ ارشاد سنا کہ علی تم یہاں پر سونا اور صبح اٹھ کر لوگوں
فرمایا کہ تم میں کون ہے کہ تم دونوں میں ایک اپنی جان کو اپنے بھائی کی جان پر قربان کر دے؟ اللہ اکبر. حضرت جبرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے، دونوں پریشان ہیں کہ یہ کیسا سوال ہے. اور پھر گویا ہوئے عرض کرنے لگے کہ اے الہ العالمین، اگر تیرا کچھ حکم ہے تو ہم حکم بتا لائیں گے، ورنہ ہماری جان تو ہم کو پیاری ہے. حضور علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ بھلا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بھائی ہے، ایک بھائی پر اپنی جان کو نثار کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، اور پھر اس کے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو، محبت کی ایسی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو علی کو، اور پھر جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو. حضرت جبریل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، اور میکائیل ہے پائتی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دونوں ٹہل کر پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات کی کہ میں نے اطمینان سے سویا. الغرض حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تو بہت سے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فضیلتوں سے سرفراز کیا. جب مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ جو مہاجر وہاں پر مدینہ طیبہ میں آئے اور جو انصاری وہاں پر صحابہ تھے، ایک انصاری کو بلایا اور ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کو آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھائی ٹھہرا دیا. تو قوت اسلامی کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نمونہ وہاں پر پیش کیا. لہذا ایک انصاری ایک مہاجر دونوں کو آپس میں بھائی بناتے گئے، اور پھر تمام انصار اور تمام مہاجر جب تک ہوئے، ایسے وقت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے. آپ کو جب اس بات کی خبر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں روتے ہوئے پہنچے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تنہا رہ گیا، آپ نے علی کو تنہا کر دیا. حضور نے پوچھا کہ وہ کیسے کیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کو آپس میں آپ نے بھائی ٹھہرا دیا، اب علی تو تنہا رہ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ انت وابی فی دنیا والآخرہ، کہ علی ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، تم تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اسلامی کی جو فضیلت ہے سوائے حضرت علی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اسی لیے بارہا بتلایا گیا کہ علی سے محبت رکھیں، علی سے محبت رکھیں، علی سے محبت رکھیں. مورخین اپنی روایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص کے دل میں حب علی ہوتا ہے کبھی وہ اپنے دین سے گمراہ نہیں ہوتا، کبھی اپنے عقیدے سے گمراہ نہیں ہوتا، کبھی اپنے مسلک سے وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہو. حضرت علی کی محبت رکھنا یہ ایمان کی دلیل ہے. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھے. ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ مسیح جیسی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرح تمہاری مثال ہے. یہودی حضرت عیسیٰ کو نہ مانے اور دشمنی پر اتر آئے اور اتنا آپ کا انکار کیے کہ آپ کی ماں بیوی مریم پر تہمتیں لگانے لگے، اور پھر آگے فرمانے لگے کہ نصارہ آپ کو مانے تو اتنا مانے کہ اللہ کا بیٹا آپ کو کہنے لگے، خود خدا کہنے لگے، اور ابن خدا آپ کو کہنے لگے. لہذا وہ جو نصارہ ہے وہ بھی غلط اور جو یہودی تھے وہ بھی غلط. اور پھر یہ کہہ کر حضرت علی خود کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے کی مثال ایسی کہ کچھ ایک گروہ ہوگا جو حضرت علی کو ماننے سے بالکل انکار کر دے گا، اور پھر وہ گروہ جہنمی ہے. اور پھر ایک گروہ اور کی طرف اشارہ کیے کہ ایک اور گروہ ہوگا کہ جو حضرت علی کو مانے گا، اتنا مانے گا کہ حد سے زیادہ حضرت علی کی شان میں غلو کر دے گا. فرمانے لگے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ گروہ بھی حق پر نہیں ہوگا، گمراہی کا شکار ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ پہلا جو گروہ ہے جو حضرت علی کو ماننے سے انکار کرنے والا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ابن ملجم کے ہاتھ جو تھے پیچھے اس کے جو رہنے والے تھے تمام کے تمام خارجی فرقے والے تھے، خارجی فرقے والوں نے اس کو اکسایا، قتل کرنے پر اکسایا الگ۔ اور پھر جو فرقہ رافضیہ ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں، اتنا محبت کہ حضرت علی کی شان میں غلو کرنے لگتے ہیں، شان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں منسوب رہی ان باتوں کو من گھڑت باتوں کو گھڑ کر حضرت علی سے منسوب کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے انتہا غلو کرنے لگتے ہیں۔ بتلایا گیا کہ یہ رافضی فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتا ہے، یہ بھی گمراہی کا شکار ہے، یہ بھی حق پر نہیں۔ تو بتلایا گیا کہ میانہ روی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے، حضرت علی سے بھی محبت رکھے، دیگر صحابہ سے بھی محبت رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر والوں سے بھی محبت رکھے، صحابہ حضور کے گھر والے صحابہ سے بھی محبت رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت علی سے محبت رکھتے ہوئے کسی صحابی سے دشمنی کر بیٹھے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، ایسا نہ کرے، صحابہ سے بھی محبت رکھے اور پھر حضور کے گھر والے اہل بیت سے سچی محبت رکھے۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہیں کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا منزل پر جا پہنچا۔ تو میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی مثال ایسی کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے وہ اپنی منزل یعنی پلسرات کا جو معاملہ ہوگا، پلسرات کا جو راستہ ہوگا، اس راستے سے بآسانی گزر کر جنت میں میرے اہل بیت سے محبت رکھنے والے